اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کے کام یہ تھے، ان کے معجزات یہ تھے، تم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کے لیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہی ماننا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے۔ یعنی اگر تم یہ سوچو کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو۔ اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا پل بھر میں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم دماغ کی یہاں پر دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا، اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے، وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابو بکر صدیق نہیں تھے، حضرت ابو بکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا، اور اس کے بعد تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابو بکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا، اور واپس وہ رات یہیں آ گیا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو جلال آیا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا
اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق، ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو۔ ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے، جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو۔ اور دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ جہاں پر کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے ایسا محاذ چھیڑ دیا تھا کہ ایک طرف اسامہ بن زید جو 19 سال کے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ان کو لشکر دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی۔ 10,000 صحابہ کا لشکر، اور وہ واپس آئے مدینے میں حضور کی وفات کی غم کی خبر سن کر۔ یہ بات حضور کی وفات ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک فتنہ اور پھیل گیا کہ ایک دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضور کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ دوسرا فتنہ، ایک اسود عنسی نام کا شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک اور فتنہ اٹھا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ آج سے نہیں دیں گے، کہ وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے۔ تو یہ ایک ساتھ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اچانک، اور حضرت ابوبکر صدیق زمان میں خلافت کو سنبھالے ہوئے۔ تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا، جو رسول اللہ نے تمہیں جہاں بھیجا ہے نکل جاؤ لشکر دے کر، جو صحابہ۔ تو حضرت عمر نے کہا روک کر کے کہ ابھی مدینے میں ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اتنے 10 صحابہ سب چلے جائیں گے جنگ میں، کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، جس فیصلے کو میرے رسول نے نافذ کیا، میں ابوبکر ہوتا کون ہوں اس کو واپس لینے والا۔ ان کو سوار کیا اور پورے لشکر کو روانہ کیا۔ پھر پوچھا حضرت عمر نے باقی ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا مدینے کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو۔ چھوٹی سی ایک فوج مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود عنسی کے خلاف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے منکرین ان کے پاس بھی تقاضا کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک ساتھ اتنے سارے محاذات پر کیسے آپ لڑو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کیا کہتے ہیں سنو۔ آپ نے کہا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اندر جلال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو جوانی کے جوہر تھے تمہارے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور سب کو نافذ کیا، اور اللہ نے ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ختم کر دو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، ختم ہے بات۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ روک دیا 35 کلومیٹر دور، مکہ سے دور، کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اور جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والے، اس وقت تھوڑا طاقت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو مکہ والوں کے سامنے آپ نے صلح کی تدبیر رکھی کہ ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے، صلح کر لیتے۔ تو مکہ والے اس پر تیار ہوئے، صلح ہوئی دونوں کے درمیان۔ سنیے،
بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے دب کر کے صلح کی گئی ہے، ظاہراً ایسا لگتا تھا، کیونکہ مکہ والے اپنی ساری شرطیں رکھے ہوئے تھے اس میں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے چلا گیا بھاگ کر تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ زبردستی کی چیزیں بہت اس طرح کی، ایک میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے سب اپنی حمایت میں ایگریمنٹ کے جو کلاوز ہیں وہ سب لکھوائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستخط کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں میں بات کیا تھی؟ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مکہ والے کیسے ہم کو جھکا رہے ہیں، ہم تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم 313 تھے تب نہیں ڈرے، آج 1400 کی تعداد میں۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑ لیں گے ان سے اور مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں، صلح کرنا ہے۔ صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، لیکن کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت کیسے کرے؟ اللہ کے نبی تو یہ جو عقد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس حدیبیہ کے موقع پر وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر صحابہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو بولتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جنگ کی اجازت دیں ہمیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے گھر سے ہم کو روکا ہے، آج ہم طاقت میں۔ حضرت عمر کے اس بات پر صحابہ جمع بھی ہو رہے تھے۔ پھر آخر میں حضرت عمر کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے تو اب کیا ہے؟ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ جائے گی اور حکم بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جنگ کرو، ہم کریں گے، اس انتظار میں صحابہ تھے۔ پھر حضرت عمر جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر نہیں دیکھ رہے تم حالات کیسے ہو گئے؟ مکہ والے ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، غلبہ پا چکے ہیں اور ہمیں جھکا کر کے صلح کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ان کے ساتھ صلح کی دستخط کر رہے ہیں۔ ابو بکر چلو آپ کی بات رسول اللہ ٹالتے نہیں۔ تو یہ بولے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر سنتے رہے۔ اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں اور اتنے جلال کے ساتھ حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑ کر جھجھوڑ دیا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش میں رہ کر کے بات کرو، تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لے لیا دنیا ٹل جائے ابو بکر اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ کیا عمر جو رسول اللہ فیصلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے کا دیکھ کر کے فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں جوش میں یہ سب چیزیں کر رہا تھا، لیکن ابو بکر کی شکل دیکھ کر کے پھر مجھے اندازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے بعد پھر ٹس سے مس نہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر توبہ کر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے پھر صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت ابو بکر کی بھی بات ٹال دی، نہیں، انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس دن جو فیصلہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی بات پر لیا، اور پھر دیکھا بھی سارے صحابہ نے، صلح تو ہوئی تھی، 1 سال یہ ایگریمنٹ مکہ والے چلا نہیں سکے، دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تھے، اور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر کوئی چیز نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام